ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج آپ کی خدمت میں آیت کریمہ کا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ محترم سامعین کرام، یہ وہ وظیفہ ہے جو حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھا تھا۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس پہ تمام اولیاء کرام کا اتفاق ہے، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں اسم اعظم مخفی ہے۔ تو محترم سامعین کرام، آپ کی خدمت میں بلا تاخیر عرض کرتا ہوں کہ اس کو کس طرح پڑھنا ہے۔ آپ نے ایک جگہ کا تعین کرنا ہے، پاک صاف جگہ ہو، پھر آپ نے غسل کرنا ہے۔ غسل کر کے عشاء کی نماز کے بعد یہ پڑھنے والا عمل ہے۔ تو عشاء کے بعد آپ نے غسل کرنا ہے، غسل کے بعد آپ نے نئے کپڑے پہننے ہیں، عمل کے لیے مخصوص کر لیں۔ تو محترم سامعین کرام، جس مشکل اور پریشانی کے لیے آپ اس کو پڑھیں گے وہ آپ کی مشکل، وہ پریشانی حل ہو جائے گی۔ تو سامعین کرام، آپ نے عشاء کے بعد ایسا کرنا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجہ اور 2 رکعت نماز نفل تحیۃ العمل پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو 21 بار پڑھنا ہے۔ سلام کے بعد آپ نے درود ہزارہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ، یہ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 5000 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس طرح 5000 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر سخت ترین مشکل ہے تو پھر آپ نے مٹی کا پیالہ رکھنا ہے، اس میں پانی بھر لینا ہے، تو وقتاً فوقتاً اس پیالے میں ہاتھ ڈبو کر اپنے ہاتھ کو اپنے چہرے پر پھیرتے رہنا ہے، پانی والا ہاتھ ہو۔ تو اسی طرح آپ پڑھتے رہیں اور وقتاً فوقتاً آپ پانی میں ہاتھ ڈبو کر اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے رہیں۔ تو سامعین کرام، ایک اور خاص اس میں بات ہے، اگر آپ اندھیرے میں پڑھیں گے تو کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اندھیرے میں پڑھنے سے آپ کو اور زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، ایک پانی کا اندھیرا تھا، دوسرا رات کا اندھیرا تھا، 3 اندھیرے تھے۔ اگر آپ اندھیرے کی حالت میں پڑھیں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ اگر اندھیرا نہیں کر سکتے، آپ کو کوئی خوف وغیرہ لگتا ہے تو پھر آپ کوئی لائٹ وغیرہ جلا سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو محترم سامعین کرام، اسی طرح آپ نے 5000 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے، اور یہ 25 دن میں 1.25 لاکھ کی تعداد پوری ہو جائے گی۔ اول تو آپ کی پریشانی مصیبت 25 دن سے پہلے حل ہو جائے گی۔ اگر 25 دن کے اندر نہیں حل ہوئی تو پھر جب آپ اس کو 1.25 لاکھ مرتبہ پورا کر لیں گے تو اسی دن آپ کی مشکل حل ہو جائے گی۔ تو سامعین کرام، آپ نے بعد میں اس طرح کرنا ہے کہ روزانہ عشاء کے بعد 1100 مرتبہ معمول میں رکھیں، تاکہ یہ آپ کا عمل ایک مضبوط ترین عمل ہے، یہ آپ کے قبضے میں رہے گا۔
جب تک آپ اس کو 1100 مرتبہ روزانہ پڑھتے رہیں گے یہ آپ کے قبضے میں رہے گا۔ تو سامعین کرام، ایک بات خاص اور بھی ہے، اس میں آپ نے پرہیز کرنا ہے، پیاز کچا نہیں کھانا تاکہ منہ سے بدبو نہ آئے، منہ کی صفائی لازمی ہے۔ اتنے گلاب آپ نے استعمال رکھنا ہے، ایک ہی کپڑا استعمال کریں، جو پہلے دن آپ نے پہنا ہوا تھا اس کو آخری دن تک رکھیں، کپڑے درمیان میں تبدیل نہ کریں، یہ اس میں خاص بات ہے۔ تو سامعین کرام، یہ عظیم الشان عمل ہے، اتنا عظیم ہے کہ میری زبان اس قابل نہیں ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کے قرآن مجید فرقان حمید سے اس کی شہادت ملتی ہے۔ تو جب قرآن اس کی گواہی دیتا ہے تو پھر اس کی تاثیر میں شک کی گنجائش ہی نہیں رہتی، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا لا ریب فی، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو سامعین کرام، یہ بہت بہت فائدہ مند عمل ہے، بے شمار اولیاء کرام نے اس کو آزمایا ہے۔ تو محترم، اگر کسی کا کوئی بندہ بھاری مصیبت میں یا کسی قتل کے کیس میں پھنس جائے تو پڑھنے کی دیر ہے، ایک طرف آپ شروع کر لیں، دوسری طرف آپ اپلیکیشن دے دیں، تو میرا ایمان ہے کہ اپلیکیشن کے جانے میں وقت لگے گا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت کا اتنا وقت نہیں ہے۔ جو ہی آپ اس کو پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو فوراً آپ کی دعا قبول ہو جائے گی اور آپ کا مسئلہ فوراً حل ہو جائے گا۔ مگر اس میں شرط ہے کہ آپ نے اس کی تعداد 1.25 لاکھ پوری کرنی ہے۔ 1.25 لاکھ پڑھنے کے بعد جب بھی آپ پڑھیں گے فوراً کام ہوگا۔ تو یہ بہت بڑا عظیم عمل ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ مجھے کرنا کچھ نہ ہو تو معاملات ہو جائیں آسان، یہ مشکل ہے، یہ آپ کا غلط خیال ہے۔ یہ تعویذ وغیرہ استعمال کروانے والا عمل نہیں ہے کہ کسی سے تعویذ لے لیا کہ اب میں نے تعویذ لے کر باندھ لیا ہے تو اب فائدہ ہو جائے گا۔ ان تعویذوں میں فائدہ ہوتا ہے مگر بہت کم ہوتا ہے۔ جب آپ خود پڑھیں گے تو آپ آزمائیں گے، آپ کو پتہ چلے گا، آپ کا دل دماغ خوش ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت نے میری دعا اتنی قبول فرمائی ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ کے اندر اتنی خوشی کی لہر دوڑے گی کہ آپ اپنے آپ سے باہر ہو جائیں گے، اتنا یہ مجرب ترین عمل ہے۔ تو سامعین کرام، اگر آپ 1.25 لاکھ کی تعداد 25 دن میں اس کی ادا کر لیں تو سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ کوشش کریں پیر کا دن ہو، یعنی اتوار کا دن ہو، رات پیر کی ہو تو اس دن شروع کیا جائے، یا بدھ کا دن ہو اور جمعرات کی رات ہو۔ تو اگر نئے چاند میں پڑھ سکتے ہیں تو کیا بات ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نئے چاند میں نہیں پڑھ سکتے تو مجبوری ہو تو کوئی بھی دن ہو، اللہ رب العزت کے سارے دن ہیں، تو کسی دن بھی اس کو شروع کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی خاص پابندی نہیں ہے۔ جب بھی آپ کو مشکل ہو، یہ نہ ہو کہ آپ کو مشکل آئے تو آپ دیکھتے رہیں کہ اب تو نیا چاند آئے گا، نئی جمعرات آئے گی، نوچندی یا نوچندہ پیر آئے گا تو پھر کروں گا، نہیں، جب بھی مشکل ہو اسی وقت آپ شروع کر دیں، اس میں دنوں کی کوئی قید نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، ایک مرتبہ اس کو ضرور کریں، کر کے دیکھیں، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ دیکھنے میں آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ شاید یار اسی طرح لوگ کہہ دیتے ہیں، اس عمل کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ کہ میں ایسا چھٹکارا عطا فرماتا ہوں جس طرح میں نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے چھٹکارا عطا فرمایا، میں مومنین کو، اپنے بندوں کو ہر پریشانی سے، ہر مشکل سے بچا لیتا ہوں۔ تو صرف ہمارا کام ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرنا۔ تو پھر دیکھیں جب خالص ہو کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے تو اللہ رب العزت ضرور ہماری اس مراد کو، اس مصیبت کو دور کر دے گا، ہماری مرادیں بھی پوری ہو جائیں گی، ہماری مشکلیں بھی حل ہو جائیں گی۔ تو امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔